السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹاپک یہ ہے کہ رب ذوالجلال سے جڑنے کا سفر، برکت، شکر اور توبہ اور اسلامی آداب کیا ہوتے ہیں اس چیز کے۔ بیسیکلی یہ میں آپ سے ٹاپکس جو ڈسکس کرتا ہوں ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں یہ باتیں ڈالی جائیں، آپ کے دماغ میں ڈالی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل تک وہ راسخ کر دیں آپ کے دل میں، اور آپ کی زندگی جو ان کے مطابق چلنا شروع کر دے۔ بیسیکلی یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو خود کو نالج ہے، خود کو بڑا سمجھنا یا بڑا کہنا نہیں ہوتا، بڑا بننے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا۔ اللہ کی نظر میں جو بڑا ہوتا ہے اصل میں حقیقت میں بڑا وہی ہوتا ہے، بندوں کا کچھ نہیں ہوتا۔ بندے تو ایک دوسرے کا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ ہمارا تو علم، میرا تو خاص طور پر میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا علم انتہائی مختصر سا ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھے میں اس طرح بیان کر دوں، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی میرے نالج سے نالج گین کرے، اس کو پتہ چلے اور وہ اس کو اس طرح امپلیمنٹ کرے اپنی زندگی میں جو مجھ سے بھی بہتر ہو، تو اس کے جو ثواب ہوگا وہ آبویسلی مجھے بھی ملے گا۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری ویڈیوز کو لازمی سے شیئر کیا کریں، کیونکہ جب آپ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ اس ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنی زندگیوں میں بہتریاں لاتے جائیں گے، جتنا ثواب ملے گا مجھے ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لازمی سے ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارم سے پہ کریں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ پیغام پہنچ سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہوں تو لازمی سے لائک شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ آگے بھی میں ویڈیو لاتا رہوں گا، آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے مزید اس نیکی میں اپنا صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ رب ذوالجلال سے جڑنے کا سفر ہے، برکت، شکر اور اسلامی آداب ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا ٹاپک ہے۔ آج اس میں ہم جب بات کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ بیسیکلی یہ دنیا ایک فانی جگہ ہے جس کا ہر لمحہ امتحان سے بھرپور ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، اکثر ویڈیوز میں اینڈ میں بتاتا ہوں۔ آج وہی ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو لازمی غور سے سنیے گا، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کو ساری بات کو سمجھ بھی آئے گی، آپ کا نالج بھی بڑھے گا۔ یہ جس کا ہر لمحہ امتحان سے بھرپور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنے فضل و رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، چاہے بندہ کتنے گناہوں میں گرا ہو۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، شکر ادا کرے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے اور اسلامی آداب کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی اور دنیا اور آخرت کی برکتوں کے دروازے اس پہ کھول دیتا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، جب انسان اپنی غلطیوں گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں خیر و برکت بھی نازل فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ اس طرح ہے کہ یعنی اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف حضور توبہ کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزانہ 300 مرتبہ استغفار فرماتے تھے کہ حالانکہ آپ معصوم تھے، یعنی کہ وہ رحمت العالمین تھے، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے ساتھ پرومس کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ استغفار کرتے تھے۔ وہ بیسیکلی ہمیں بتانے کے لیے کرتے تھے کہ استغفار کا تمہیں ہمیشہ اسی طرح جاری رکھنا ہے، ذکر جاری رکھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے کہ اس سے تمہاری زندگیوں میں بہت زیادہ بہتری آئے گی۔ تو یہ ان کا استغفار کرنا ہمارے لیے انہوں نے سکھایا، حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت تھی بھی اور نہیں بھی تھی، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی داخل ہوں گے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کسی نے کہ آپ کس طرح جنت میں داخل ہوں گے، تو انہوں نے بھی کہا تھا میں اللہ کی رحمت سے جاؤں گا جنت میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سبق دیا ہے کہ توبہ اور استغفار ہماری روح کی صفائی اور دل کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے ارد گرد ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا، یعنی اگر تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، دوسروں کی قدر کرنے پر بڑھتی ہے، معاشرے میں محبت، احترام کی فضا قائم کرتی ہے۔ جو شخص اپنے پاس موجود نعمتوں پر قناعت کرتا ہے وہ کبھی حسد، بغض یا حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ آپ لازمی سے یاد رکھیں کہ جو انسان اپنے پاس موجود نعمتوں پر قناعت کرتا ہے وہ کبھی حسد، بغض اور حرص میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیوں سے سنتے نبی اسلامی آداب اتنی تیزی سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ جبکہ ان آداب کی پابندی دراصل برکت میں کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے ایک دعا اور ادب سکھایا گیا۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، سونے جاگنے کی دعائیں، بات چیت کا سلیقہ، پانی پینے کا طریقہ، سب کچھ۔ حدیث میں آیا جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کا کچھ۔ تو آج اگر ہم اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں ان سنتوں اور آداب کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جب ہم اپنے بچوں کو بھی ان آداب کا عادی بنائیں گے تو آپ کے دلوں میں بھی نورانیت، پاکیزگی اور اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے ہمیں مالی لین دین اور خرچ کے والے سے مکمل ضابطہ یاد دیا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت میں فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا ہے، یعنی بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اسراف نہ صرف انسان کو مالی مشکلات میں مبتلا کرتا ہے بلکہ روحانی طور پر بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اس طرح کنجوسی بھی دین میں پسندیدہ نہیں ہے، اعتدال کا رستہ ہی درست ہے۔ جب ہم رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں بے پناہ برکت عطا کرتا ہے۔
جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. یہ دن عبادت، دعا، درد، توبہ اور اصلاح کا دن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی دن جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن نکالے گئے. قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی. جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت، کثرت سے درود و شریف، نماز عصر سے مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن کو ایک خاص روحانی تربیت کا دن بنائیں تاکہ ہماری زندگی کا باقی دن بھی نیکی اور تقویٰ میں گزار سکیں. درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ ایسا ذریعہ جسے اللہ سب سے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے. یعنی درود پاک جو ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے سب سے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے. قرآن پاک میں حکم ہے جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. اس تسبیحات سے جیسے سبحان اللہ و بحمدہ کا عدد، یعنی کہ یہ ایسا کلمہ ہوتا ہے، یہ اذکار دل کو سکون اور روح کو طاقت دیتے ہیں. یہ ایسے کلمات ہیں. زندگی کے ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور ہمارا سونا، جاگنا، چلنا، کھانا پینا، لین دین، تعلقات سب کچھ اللہ کی رضا کے تابع ہوتے ہیں. جب انسان اللہ اکبر کا مطلب دل سے مان لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی. حضرت شاہ مکرم جیسے علماء کرام اور مبلغین کی خدمات اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے والے لوگ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. ان کی دعائیں، ان کی تعلیمات، ان کا اخلاص ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم زمین بھر کے گناہ لے آؤ پھر مجھ سے توبہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور گڑگڑائیں، دعائیں کریں اور اس کی رحمت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں. اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا یہ جو سفر ہوتا ہے یہ ایک وقتی عبادت نہیں ہوتی بلکہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. توبہ، شکر، ذکر، درود، اخلاق، ابداب، انفاق، اعتدال، ہر چیز اس سفر کا حصہ ہے. جب بندہ ان تمام عناصر کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک روحانی روشنی پیدا ہوتی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو منور کر دیتی ہے. ہم سب اس بابرکت، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب اس بابرکت جو ہوتا ہے وہ دن جو جمعہ ہوتا ہے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس والے دن اپنی زندگی کو سنتے نبوی قرآنی تعلیمات اور رب کی یاد سے منور کریں تاکہ دنیا کی فانی کامیابیاں نہیں بلکہ دائمی فلاح ہمارا مقدر بن جائے. آمین ثم آمین. بیسیکلی ہمیں یہ جو جمعہ عطا کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. جمعے والے دن ہی سارا کچھ ہونا ہے، قیامت بھی آنی ہے، تو انسان کی اپنی جو اس کی اصلاح جو ہے جمعے والے دن اس کو بہت زیادہ، کیونکہ ایک دینی لحاظ سے بہت زبردست دن ہوتا ہے. اس میں ہمارے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنتا ہے کیونکہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ویسے بھی کہتے ہیں عصر سے مغرب کا ایسے لمحات ہوتے ہیں اس کے دوران کے جس میں آپ کو لازمی دعائیں کرنی چاہیے، نیک عمال کرنے چاہیے، نیک سوچ رکھنی چاہیے، پازیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے جو ہے نا بہتری فرماتا ہے اس کی زندگی میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب باتوں کو قبول فرمائے جو آج ہم نے بات کی ہیں، اسے لوگوں کے جو ہے نا سیدھا رستہ ان کو دکھانے کے لیے ان کی ہدایت جو ہے نا مقصود ہے. بیسیکلی ان سب باتوں سے ان کے نالج ان کے دل میں اترے، میرے الفاظ میں اور آپ کی نیات میں اتنا اثر ڈال دے کہ جب یہ آپ شیئر کریں یا میں بیان کروں آپ کے کانوں میں پڑے یا آپ کے دلوں میں چلا جائے اور آپ کے دلوں میں جائے اور آپ کے دلوں کو روشن اور منور کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے سمیت تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.